آپ نے سنا پاکستان امریکہ اور سعودی عرب کا اہم ترین اتحادی ہے، لیکن کیا یہ اتحاد صرف یک طرفہ ہے؟ اسلامی کانفرنس میں پاکستانی وزیراعظم کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی گئی، صرف ٹرمپ سریراہ ہاتھ ملا کر نکل گئے۔ شاہ سلمان اور ٹرمپ کے خطاب کے بعد کانفرنس مختصر کر دی گئی اور پاکستانی وزیراعظم کا خطاب ہی ختم کر دیا گیا۔ ٹرمپ اور شاہ سلمان نے دہشت گردی کے خلاف دنیا کی جنگ لڑنے والے پاکستان کا نام تک نہیں لیا۔ گلوبل سینٹر کے افتتاح پر بھی وزیر اعظم پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا۔ افغان صدر اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم سعودی حکمرانوں کے ساتھ بغلگیر رہے، لیکن پاکستانی وزیر اعظم کہیں نظر نہیں آئے۔ پاکستانی وزیر اعظم آخری صفوں میں بھی موجود نہیں تھے۔ مجاہد بریلوی صاحب اس وقت سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجاہد صاحب، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، ایک تو آپ کو جو جگہ ہوتی ہے، ایک تو اوپن ورلڈ ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ویسٹرن کنٹریز اور ان جگہوں پہ رپورٹنگ کرنا، خبریں لینا بہت آسان ہوتا ہے، اور ان ممالک میں جو اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، جو میڈیا کے حوالے سے ملنے جلنے میں سیکورٹی، تو ایک تو یہ کہ ہم جو جرنلسٹوں کو اس طرح کی ایکسیس حاصل نہیں ہوتی جس طرح ہمیں باہر ہو، تو اس لیے بعض وقت یہ ہو جاتا ہے کہ میں ذرا احتیاط کرتا ہوں کہ مس رپورٹنگ نہ ہو جائے کچھ خبریں۔ اب مثلا لیکن جو اس کانفرنس کا، جیسا کہ جس کی طرف آپ نے کچھ اشارہ بھی کیا، اوور آل جب جو میزبان ملک کے پرنس نے جو تقریر کی، اس میں ایسا لگا کہ پورا ٹارگٹ یہ اینٹی ایران تھا۔ پھر اس میں تھوڑا سا شروع میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عرب سمٹ ہے، بیسکلی یہ اس کو امریکن عرب سمٹ تھی۔ بریلوی صاحب، پاکستان میں اپوزیشن یہ تنقید کرتی رہتی ہے کہ وزیر اعظم کے سعودی حکمران خاندان سے ذاتی مراسم ہیں، اس کے باوجود پھر جنرل راحیل شریف کا گزشتہ دنوں میں ایک عہدہ، اور پھر ان حالات میں کہ جن حالات میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان کی ایران کا پڑوسی ہونے کے ناطے بھی، افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناطے بھی اہمیت بہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اہمیت وہاں نظر نہیں آئی۔ کہا گیا، دیکھیں جو کچھ وہاں ہوا وہ سب ہم مندوبین کے لیے، میڈیا کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا، اور اس کے بعد ٹرمپ کی جو تقریر تھی، جو اب بڑے جو سب سے بڑا اپنے مسلمانوں کے اور مسلم ورلڈ کے ٹیررسٹ کہتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتے، انہوں نے جو پہلا غیر ملکی دورہ کیا وہ سعودی عرب کا کیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عرب سمٹ تو آج ہوئی ہے، ٹرمپ ایک دن پہلے آئے اور انہوں نے 110 ارب روپے کے جو ویسے تو 280 ارب روپے کے معاہدے کیے ہیں، لیکن جو اسلحہ خریدا جائے گا وہ 110 ارب روپے کا آئے گا جو سعودی عرب خریدے گا۔ اس تناظر میں میزبان کی، ملک کی اور پھر خود امریکی مہمان کی جو تقاریر تھی